اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم بن عقیل بن ابی طالب کا بیٹا حضرت مسلم بن عقیل بنی ہاشم کے قبیلے کا رکن تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل امام حسین علیہ السلام کا کزن تھا۔ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے لوگوں کی طرف سے ہزاروں خطوط ملے جن میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ اپنے گورنر کو مسترد کر رہے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آ کر اپنے امام کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ کوفہ سے بہت سارے درخواست اور پیغامات وصول کرتی ہوئی امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اور کوفے میں ابن زیاد نے لوگوں کو جامع مسجد میں جمع کیا۔ وہاں انہوں نے ایک تقریر کی جس میں انہیں بغاوت کے خلاف متنبہ کیا گیا اور فراغ دلی ظاہر کرتے ہوئے انعامات کا وعدہ کیا۔ اگلے روز حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا تو ان کو معلوم ہوا کہ سب کے سب غدار ہیں۔ تب حضرت مسلم نے احتیاط اور تحفظ کے اقدام کے طور پر وہاں سے منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج دیا تاکہ امام حسین علیہ السلام ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئے۔ رات کے وقت حضرت مسلم کوفہ کی گلیوں میں چھپ چھپ کر پھرتا رہا اور تک کر حضرت مسلم نے شہر کے نوح میں ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ طوا نامی ایک خاتون نے دروازہ کھول دیا۔ حضرت مسلم نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے توڑے سے پانی کی درخواست کی۔ خاتون نے اسے پانی پلایا جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ خاتون نے حضرت مسلم کو کھانا اور پانی دیا اور اسے اپنے گھر میں پناہ گاہ کی پیشکش کی اور حضرت مسلم کو ایک کمرے میں لے گئی جہاں حضرت مسلم نے رات گزارنی تھی۔ اس رات طوا کا بیٹا گھر دیر سے آیا۔ جب اسے علم ہوا کہ ابن زیاد جس مرد کی تلاش میں ہے وہ میرے گھر پر ٹھہرا ہے تو اسے لگا کہ اگر ابن زیاد کو میں یہ خبر دوں تو مجھے وہ انعام دے گا۔ وہ رات کے اندھیرے میں پھسل گیا اور ابن زیاد کے فوج میں ایک لیڈر کو معلومات دی تو اگلی صبح 500 فوجیوں نے محمد بن اشعث کی قیادت میں طوا کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور حضرت مسلم کو اپنے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا تو حضرت مسلم نے اپنی تلوار تامے باہر نکلا۔ 3 بار حضرت مسلم نے دشمن کو دور کیا اور 150 کے قریب سپاہیوں کو واصل جہنم کیا۔ کچھ فوجی چھتوں پر چڑھ گئے اور پتھر پھینکنے لگے۔ ابن زیاد نے اپنے کمانڈروں سے کہا کہ اس کے ساتھ چال چلائیں ورنہ اس پر قبضہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ حضرت مسلم بری طرح زخمی اور مکمل طور پر نڈال دشمنوں سے لڑ رہا تھا۔ ایک چال کے طور پر ابن زیاد کے فوجیوں نے حضرت مسلم کو امن اور تحفظ کی پیشکش کی۔ حضرت مسلم کو چال میں گرا کر گرفتار کر دیا۔ مورخین روایات کرتے ہیں کہ جب حضرت مسلم ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئے تو حضرت مسلم بری طرح زخمی تھا۔ اس کے دہان مبارک ٹوٹ گئے اور ہر طرف سے خون بہہ رہا تھا، پھر بھی وہ شیر کی طرح ابن زیاد کے دربار میں کھڑا تھا۔ کسی نے کہا کہ ابن زیاد کا احترام کرو کیونکہ وہ امیر ہے یعنی کہ حکمران، تو حضرت مسلم نے انکار کرتے ہوئے جواب دیا کہ اس کا امیر صرف امام حسین علیہ السلام ہے۔ ابن زیاد نے حضرت مسلم کو بتایا کہ اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس سے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش؟ حضرت مسلم نے جواب دیتے ہوئے کہا میں ایک ایسا قرض ادا کرتا ہوں جسے اپنی تلوار اور زرع بختر بیچ کر فارغ کیا جائے۔ دوسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم کو مناسب تدفین دی جائے۔ تیسری بات میں یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو بھیجا گیا پیغام اسے کوفہ نہ آنے کا مشورہ دے۔ ابن زیاد نے پہلی درخواست پر اتفاق کیا لیکن دوسری اور تیسری درخواستوں سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ حضرت مسلم کو محل کی چھت پر لے جا کر پھینک دیا جائے۔ حضرت مسلم پرسکون تھا اور آخری لمحے تک اللہ اکبر پڑھتا رہا اور شہادت کا جام نوش کر دیا۔ ناظرین محترم، ایسی ہی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔